ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو گویا نازل فرما کر ہمیں اور آپ کو ایمان کی ایک کسوٹی عطا فرمائی ہے. کسوٹی اسے کہتے ہیں جس پر پرکھ کر کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے. ہمارا آپ کا دعویٰ ہے اور کہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. یاد رکھیں کہ اپنی زبان سے کہنا یا دنیاوی دفتروں میں ہمارا نام قومیت کے اعتبار سے مسلمانوں میں شمار کروایا جانا یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے دفتروں میں ہو یا نہ ہو، اللہ رسول کے دفتر میں ہمارا نام ایمان والوں میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر اس دفتر میں ہمارا نام ایمان والوں میں آ گیا تو دنیا کے کسی دفتر میں نہ بھی ہو تب بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہمارے آقا سے کہلوایا، قل، اے محبوب آپ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اے لوگو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها. اس کا ترجمہ آپ سن لیں. فرمایا محبوب آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا، آباؤکم اپنے باپ دادا، وہ ابناؤکم اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹیاں، وہ اخوانکم تمہارے اپنے بھائی، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارا قبیلہ، خاندان، کنبہ، وہ اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے تم جمع کرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها اور تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات. آدمی اپنی چوائس سے مکان بناتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ، 8 چیزوں کا بیان ہوا اوپر. باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا مال، تمہاری تجارت، بزنس، پسندیدہ مکانات. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں جس کا بیان ہوا یہ تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ پیاری ہے
یا ان کے مقابلے میں اللہ رسول زیادہ پیارے ہیں؟ وہ جہاد فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، جہاں جس کی ضرورت پیش آئے اسے پیش کر دینا، یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت تمہیں زیادہ ہے؟ اگر تمہیں ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور رسول سے زیادہ ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ فرمایا کہ اگر یہ چیزیں ایک طرف ہوں اور ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین ہو، اب اگر تمہیں اپنی اولاد، اپنے باپ دادا، اپنا مال، اپنا مکان، اپنی تجارت ان چیزوں سے زیادہ اہم لگتی ہے، اللہ رسول سے زیادہ اہم یہ ہے، اللہ فرماتا پھر انتظار کرو کہ تم پر میرا عذاب نازل ہو جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یاد رکھیں اس آیت کریمہ سے کہیں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کیا ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کریں، اپنے ماں باپ سے محبت نہ کریں، اپنے قبیلے کنبے سے محبت نہ کریں؟ یاد رکھیں اسلام بنیادی طور پر ان سے محبت کا درس دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا نے فرمایا سیلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، حتیٰ کہ اسلام نے تو پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو۔ بات کب ہوگی؟ جب ان کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ہو۔ جب مقابلہ ہو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ بندہ پکڑتا کیا ہے، چھوڑتا کیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف ہو، ہمارا مال ایک طرف ہو، اب اللہ کے رسول اور دین اور اللہ کی شان داؤ پہ لگی ہو، اور اگر ہمارا مال لٹانے سے ان کی شان بچ سکتی ہے، ان کی عظمت پر تھپڑ نہیں آئے گا، چاہے مال لٹ جائے، تو مومن کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مال کو لٹا دے اور اللہ رسول کی محبت کا پرچم بلند کر دے۔ یہ تقاضا ہے۔ اگر ان کی محبت کی آڑ میں ماں باپ آ رہے ہوں تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ بندہ ماں باپ کی طرف بھاگتا ہے یا اللہ رسول کی محبت کو اپنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب دشمنان دین کی جانب سے بڑی اذیتیں پہنچائی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، اللہ کا حکم آیا کہ میرے محبوب اب مکہ سے ہجرت کر جائے۔ سرکار نے مکہ چھوڑا اور مدینہ کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر جاتے رہے۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا صہیب رومی رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ روم سے مشہور ہے کیونکہ روم سے مکہ شریف آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ مکہ آئے تھے تو یہ غلامی کے دور سے گزر رہے تھے، کسی نے خرید کر انہیں مکہ لایا تھا، لیکن یہ کاریگر بہت اچھے تھے، تیرے اور تلواریں بنانے کا ہنر جانتے تھے، تو انہوں نے الگ سے کام کر کے محنت کر کے پیسہ جمع کیا اور جس کے یہ غلام تھے اسے انہوں نے رقم ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ جب یہ آزاد ہو گئے تو باقاعدہ مکہ میں انہوں نے تیر تلواریں بنانے کا کام شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی دور میں ہمارے آقا نے اعلان نبوت کیا۔ حضرت صہیب رومی اولین دور میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمان ہوئے ادھر تجارت بڑھنے لگی، کاروبار بڑھ گیا۔ کچھ ہی سالوں میں مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا، مالداروں میں شمار ہونے لگا، اور پھر اسی درمیان میں ہجرت کا حکم ملا۔ سرکار ہجرت کر گئے، کئی صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینہ چلے گئے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا تشریف لے گئے، ہمارے ایمانی ساتھی، ایمانی بھائی مدینہ چلے گئے، میں یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ حالانکہ تجارت شباب پر تھی، کاروبار شباب پر تھا،
اپنا اچھا خاصا مکان بنایا ہوا تھا، آپ نے سارا ساز و سامان سمیٹا، سونا چاندی کے مالک تھے، اور سمیٹ کر آپ نے ارادہ کیا کہ میں بھی مکہ چھوڑ دوں اور مدینہ چلا جاؤں، یہاں کی تجارت بھلے رکتی ہے رک جائے، بند ہوتی ہے بند ہو جائے، مگر میں اپنے آقا کے قدموں میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ آپ نے ساز و سامان سمیٹا اور نکل پڑے۔ جب نکلے مکہ والوں کو پتا چلا تو مکہ کے کئی نوجوانوں نے مل کر ان کو روکا اور کہا کہ تم مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا بھیا میں تمہارا کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں، جو لے جا رہا ہوں میرا اپنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں مدینہ جانے کا اصل مقصد تھا اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، کھل کے اللہ کی بندگی کر سکے۔ مکہ میں نماز پڑھنے پر پابندی تھی، اللہ کی عبادت کرنے پر پابندی تھی۔ اگر کوئی کسی کو نماز پڑھتا ہوا نظر آ جاتا تو دشمن اس پر گوبر ڈالتے تھے، اوجڑیاں ڈالتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ نماز پڑھنے پر پابندی لگی تھی۔ اب مدینہ جانے کا مقصد یہ تھا، ایک تو اپنے عقیدے کی حفاظت، دوسرے جمال مصطفیٰ کا دیدار ہوتا رہے، تیسرے یہ کہ عبادت اللہ کی کھل کے کر سکیں گے، کسی کی رکاوٹ نہ رہے گی۔ مگر ان ظالموں نے انہیں روکا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں اکیلا آدمی ہوں، نہتا ہوں، ان کی تعداد زیادہ ہے، مقابلہ نہیں کر سکوں گا، لہذا اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ رات بھر سوچتے رہے کہ آخر مجھے جانا تو ہے لیکن طریقہ کیا ہوگا، کیسے یہاں سے نکلوں۔ فرماتے دوسرا دن آیا تو دوسرے دن پھر آپ جانے کا ارادہ بنانے لگے۔ لوگوں کی نظریں ان پر تھی کہ انہیں مکہ جانے نہیں، مدینہ جانے نہیں دینا ہے، لہذا یہ جب نکلنے لگے تو پھر سارے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم چاہتے کیا ہو؟ تو ان لوگوں نے برجستہ یہ کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ایک لباس جوڑی کا، ایک جوڑی کپڑا تمہارے پاس تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جتنا دھن دولت سونا چاندی تمہارے پاس ہے یہ سب مکہ کی دین ہے، مکہ میں آ کر تم نے کمایا ہے اور یہ سارا لے کے جا رہے ہو۔ آپ نے دیکھا یہی وہ ٹائم ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا، عقیدے کو ثابت کرنے کا۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ میری عالیشان حویلی ہے، یہ تمہیں دے دوں تو، یہ سونا چاندی ہے یہ سب تمہارے حوالے کر دوں تو؟ تب انہوں نے کہا اگر جتنا ساز و سامان تمہارے پاس ہے وہ سب یہی چھوڑ دو تو ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رومی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے فرمایا یہ مکان تمہارا، یہ سونا چاندی تمہارا، یہ سارے ہتھیار تمہارے، دنیا کی جو کچھ دولت میرے پاس ہے یہ سب تمہارے حوالے ہے، بس میں مدینہ کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے قدموں میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک لباس، ایک جوڑی کپڑا پہنے ہوئے سب کچھ چھوڑا اور مدینے کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ سواری کا اونٹ بھی نہیں تھا، پیدل چل کے مدینہ آئے۔ چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، امامہ اتار کر آپ نے اپنے رومال سے کپڑے باندھے اپنے پیروں پر اور چلتے رہے۔ جس دن مدینہ پہنچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے مکان میں تھے، مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت صہیب دروازے پر آئے، ہمارے پیغمبر کھڑے ہو گئے، کہا راستہ دو میرا صہیب آ رہا ہے، اسے میرے قریب آنے دو۔ جیسے ہی وہ قریب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب کو سینے سے لگایا، آپ کا ماتھا چوما اور چوم کر ارشاد فرمایا صہیب بڑے منافع کا سودا کر کے آیا ہے، کہ دنیا چھوڑ دی اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا ہے۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تو نے مکہ کا گھر میری محبت میں چھوڑا ہے، اللہ نے تیرے نام کا جنت میں محل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی یہ ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ فرمایا دیکھو تمہارے باپ دادا، قبیلہ، کنبہ، اولاد، بیویاں، مال، تجارت، بزنس اور پسندیدہ مکانات اگر اللہ رسول کی محبت سے ٹکرا جائے اس صورت میں ہمیں سب کچھ چھوڑ کے نبی کا دامن پکڑنا ہے۔ فرمایا تب تو تم مومن ہو، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی یہ وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مقدس مہینے کو جہاں بہت ساری نسبتیں ہیں انہی نسبتوں میں ایک نسبت سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
इसी महीने की 22 तारीख को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन आता है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है, सहाबा भी थे, बल्कि चारों खलफा मौजूद थे। लंबी हदीस है, उसमें से मुख्तसर में अर्ज कर दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मजमे में इरशाद फरमाया, लोगों इस दुनिया की मुझे 3 चीजों से बेपनाह मोहब्बत है। 3 चीजें जो इस दुनिया में है, वो 3 चीजों से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। पहले नंबर पर इरशाद फरमाया कि मेरी अपनी बीवियां जो मेरे ज़ौजियत में आई वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनका बड़ा ख्याल करता हूं, उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। दूसरी चीज फरमाया, दूसरी इस दुनिया की खुशबू, इत्र जो है खुशबू, फरमाया खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। तीसरी चीज फरमाया नमाज। ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको दुनिया की ये 3 चीजें पसंद हैं तो मुझे भी दुनिया की 3 ही चीजें पसंद हैं। सुभान अल्लाह। दुनिया में मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर बताओ वो 3 चीजें क्या हैं? सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह 3 चीजें मुझे बड़ी महबूब है इस दुनिया में। पहली ये कि मेरी बेटी आयशा का आपके निकाह में आना मुझे बड़ा पसंद है। सुभान अल्लाह। बड़ा खुश हूं मैं इससे कि अल्लाह के हबीब ने मेरी बेटी को कबूल फरमा लिया अपनी ज़ौजियत में, और इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। एक चीज ये मुझे पसंद है कि मेरी बेटी आयशा का आपके निकाह में रहना। अबू बकर दूसरी क्या चीज पसंद है? या रसूल अल्लाह बस आपके चेहरे को देखते रहना। सुभान अल्लाह। इसके सिवा मुझे दुनिया की और चीज क्या पसंद होगी? सरकार मेरी निगाहें हो और आपका चेहरा हो, बस आपके चेहरे को मैं मुसलसल देखता रहूं, मैं कभी इससे थकता नहीं हूं कि आपका जमाल हमेशा मेरी निगाह के सामने हो और आपको मैं देखता रहूं। एक, अपनी बेटी आयशा का आपके निकाह में रहना मुझे पसंद है। दूसरा, जमाले मुस्तफा को तकते रहना मुझे पसंद है। और क्यों ना हो, वो जमाले मुस्तफा वो जमाले मुस्तफा है कि अगर किसी ने एक लम्हे के लिए भी ईमान की हालत में हुजूर को देख लिया ना, तो दुनिया का कोई वली उनके कदमों के बराबर नहीं हो सकता, कोई अब्दाल उनके बराबर नहीं हो सकता, कोई कुतुब उनके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि उनके दामन में वो नेकी है जो दूसरे किसी वली के दामन में नहीं हो सकती। वली के दामन में सजदे हो सकते हैं, रुकू हो सकता है, नमाजें हो सकती है, तिलावत हो सकती है, रात दिन अल्लाह अल्लाह करना हो सकता है, मगर उनके दामन में जमाले मुस्तफा का जो दीदार है ना, सारी दुनिया की इबादतें एक तरफ और ईमान की हालत में मुस्तफा को देख लेना एक तरफ। बेशक, सुभान अल्लाह। ये इतना ऊंचा मर्तबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, दूसरी चीज जो मुझे पसंद है वो आपका चेहरा देखते रहना मुझे पसंद है। और कहा तीसरी क्या चीज है? कहा या रसूलल्लाह माल मेरा हो और आपके नाम पे खर्च होता रहे, बस ये चीज मुझे पसंद है। 3 चीजों से आपने मोहब्बत की, और जब ये 3 चीजों से आपने मोहब्बत का इजहार किया तो जरा देखे ना, अल्लाह ने जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है, पर नहीं होते मगर उड़ने की ताकत होती है। सच्चे दिल से ये बात निकली थी, अल्लाह ताला ने हर बात को कबूल फरमा लिया। कैसे कबूल फरमाया? तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा चहीती बीवी अगर हुजूर की है वो हमारी मां सैयदा आयशा सिद्दीका है। दूसरी बात, चेहरा आपका हो नजर मेरी हो। हुजूर ने ऐसा अता किया, अल्लाह ने ऐसी कबूलियत अता फरमाई कि बचपन से लेकर जवानी तक मक्का में कदम कदम पे साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, हत्ता कि हिजरत हुई तो किसी को न लिया। हुजूर ने कहा अबू बकर तुम मेरे साथ चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर तुम साथ में चलना। साथ में जब चले तो कुर्बान जाए, जबल शोर पर 2 अफराद ऊपर गए, गार में गए और गार में 3 दिन कयाम रहा। कैफियत तो देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, हुजूर ने अबू बकर की गोद में सर रखा हुआ है। अबू बकर की गोद में मेरे आका का सर है। आप जरा महसूस करें कि सर जब अबू बकर की गोद में हो, उस वक्त कोई था और अबू बकर के अलावा जो
हुजूर का चेहरा देखे, गोया हुजूर का सर जैसे कुरान रहल पे रखा होता है, ऐसे अबू बकर की गोद रहल बनी हुई है, और रहल पे जिस तरह कुरान होता है, ऐसे हमारे आका का सर मुबारक अबू बकर सिद्दीक की गोद में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये जो कुरान हमारे पास है, ये खामोश कुरान है। हम पढ़ते हैं तो हमारी जबान से अल्फाज निकलते हैं, मेरा मुस्तफा बोलता कुरान है। सुभान अल्लाह। हमारे पैगंबर बोलते हुए कुरान है। याद रखें, अब वो 3 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जो मिली ना हजरत अबू बकर सिद्दीक को, सुभान अल्लाह, कह दे यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस पर एक बात सुन लें आप। हजरत आयशा सिद्दीका रावी है इस बात की, कहती है कि मदीना में तारो भरी रात थी और मैं अपने मकान के सहन में, आंगन में बैठी हुई हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में सर रख के लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। वहां बाप है, यहाँ बेटी है। सुभान अल्लाह। वहां बाप की गोद में सर मुस्तफा है और यहाँ बेटी की गोद में सर मुस्तफा है। कहते आसमान पर तारे जगमग जगमग कर रहे हैं, मैं आसमान के तारों को देख रही हूँ, पूरा आसमान सितारों से भरा हुआ है। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, और ख्याल आया लबों पर सवाल बन के उभर आया। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? आसमान पर तारे कितने हैं? क्या कोई ऐसा होगा जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ही लम्हे जवाब दिया, हाँ मेरी उम्मत में ऐसा भी तो कोई है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। कहा या रसूलल्लाह कौन है वो? तो आपने फरमाया उमर है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर है जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि मन में ये सोच रही थी कि शायद नाम अब्बा का आएगा, मेरे वालिद का नाम आएगा, मगर हुजूर की जबान से हजरत उमर का नाम निकला। अब जैसे ही हजरत उमर का नाम निकला, हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह फिर मेरे अब्बा की नेकी कहां गई, मेरे अब्बा का क्या हाल है? इस पर मेरे आका ने फरमाया आयशा आसमान में जितने तारे हैं उसके बराबर नेकियां उमर की है, और उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, हजरत अबू बकर की एक नेकी सब पर भारी है। सुभान अल्लाह। एक नेकी सारी नेकियों पर भारी है। अबू बकर की शान बड़ी निराली है। हजरत उमर कहते थे काश बाद में अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले ले, मुझे वो एक नेकी दे दे जो गारे सोर में उन्होंने की है। बस वो एक नेकी मुझे मिल जाए मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो याद रखें अल्लाह ताला ने उनकी दिली तमन्ना ऐसे पूरी फरमाई कि 3 दिन 3 रातें बस आंखें अबू बकर की हैं और चेहरा जनाब मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, उन्हीं को देखते रहना नमाज थी तेरी। उन्हीं के जलवों में खोए हुए, और इसका असर ये हुआ कि बाद में जब मदीना तशरीफ लाए ना, मदीना सीरत की किताबों में देखें आप, वो मदीना के वो लोग जिन्होंने उससे पहले हुजूर को कभी देखा नहीं था, जब ये दोनों हजरात मदीना आए ना तो मामला ये था, लोग मदीना वाले जब दौड़ दौड़ के आने लगे तो बढ़ बढ़ के मुगालता हो रहा था। कोई अबू बकर का हाथ चूम रहा है, कोई हुजूर का हाथ चूम रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि हुजूर कौन है, अबू बकर कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था पहले हुजूर को। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि लोगों को मुगालता हो रहा है, लोग मुझे अल्लाह का पैगंबर समझ रहे हैं। आप जल्दी से खड़े हुए और खड़े होकर आपने अपनी चादर को हुजूर के सर पे तान दिया, ताकि आने वालों को पता चले जो चादर पकड़ के खड़ा है वो गुलाम है, जो चादर के नीचे है वो मेरे आका है। अब यहाँ पर उलमा सीरत ने लिखा है कि आखिर सहाबा को ये मुगालता लग क्यों रहा था? सरकार है, अबू बकर माना के बड़ी ऊंची शान के मालिक, मगर फिर भी गुलाम। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या कोई उनके चेहरे जैसा भी हो सकता है दुनिया में? हाँ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उससे पहले आप आला हज़रत को सुन लें। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्यों?
تجھے یک نے یک بنایا. جیسے اللہ ایک ہے ایسے ہی اس نے اپنے نبی کی ذات کو بھی بے مثال بنا دیا ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ نے نہ ان سے پہلے ان کے جیسا کسی کو بنایا نہ ان کے بعد کسی اور کو بنائے گا. اس نے وہ دکان ہی کو بنا دیا کہ پیارے جیسے آپ کو بنایا ہے بس میں نے قلم اٹھا دیا ہے. یہ حضور کی ذات. مگر پھر بھی صحابہ کو مغالطہ کیوں ہو رہا تھا؟ صحابہ غفلت میں کیوں پڑ گئے کہ نبی کون ابو بکر کون؟ تو علماء سیرت میں وہ سیرت نگار جو شاق ہیں عاشقان رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس غار میں جو 3 راتیں گزری نا گود میں سر مصطفیٰ ہے نظر ابو بکر کی ہے. کبھی حضور آنکھیں کھولتے ہیں تو ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور ابو بکر تو مسلسل سرکار کو دیکھ رہے ہیں. فرمایا اس چہرے کا ریفلیکشن جو ابو بکر کے چہرے پر آیا اس چہرے مبارکہ سے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی نور کی شعائیں نکل رہی تھی فرمایا وہ ریفلیکشن ابو بکر صدیق کے چہرے پر ایسا گرا کہ باطن جو باطن ہے ظاہر بھی نبی نے اپنا جیسا بنا دیا تھا. اس وجہ سے یہ غفلت ہو رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا کی 3 ہی چیزوں سے محبت ہے. ایک تو عائشہ کا آپ کے نکاح میں رہنا, دوسرا میری نظر ہو اور چہرہ آپ کا ہو, بس آپ کو دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے. ابو بکر تیسری کیا چیز ہے؟ یا رسول اللہ تیسرا یہ کہ مال میرا ہو اور آپ کے نام پہ قربان ہوتا رہے, میں اسے لٹاتا رہوں. سیدنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے انہوں نے اتنا مال لٹایا حضور کے لیے. حضور کے لیے سے مطلب یہ کہ حضور نے خود نہیں کھایا, وہ مال جتنا لٹا ہے سب دین کے کام آیا, مذہب کے کام آیا ہے, اسلام کے کام آیا. یاد رکھیں مسجد نبوی سب جانتے ہیں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر. کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 50,000 سجدے لکھوا دیتا ہے. کوئی بندہ وہاں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہی تو مسجد نبوی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی زمین کا ایک ٹکڑا وہ ہے جسے اللہ نے جنت بنا دیا ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, منبر اور حجرے کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے زمین کا آقا فرماتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس زمین کی قیمت جس نے ادا کی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ذرا آپ سوچیں ہم اور آپ اس مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں, روایت میں آیا ہے مسجد جو بناتا ہے زمین وقف کرتا ہے فرمایا جب تک وہاں سجدے ہوتے رہیں گے اور جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے ہر نمازی کو اپنا ثواب تو ملتا رہے گا مگر وہ زمین جس نے وقف کی ہے صبح قیامت تک اسے ان سارے نمازیوں کے برابر ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. اب ذرا سوچو یہاں تو ایک سجدے کا ثواب ایک سجدہ ہے, ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر, وہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر. اور وہ مسجد وہ ہے جہاں صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی ہے, ہمارے آقا نے نمازیں پڑھی ہے, جہاں وقت کے کتب اور اولیاء عبادت کرتے ہیں. اب ذرا سوچو کہ ایک نمازی کے حصے میں ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب آ رہا ہو. اب صبح قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے. ابو بکر کی نیکیوں کو شمار کر سکتا ہے, گنا جا سکتا ہے ان کی نیکیوں کو؟ نہ, وہ دولت خرچ کر کے ابو بکر نے خود زمین خریدی اور اسے وقف کر دیا, وہاں مسجد نبوی بنی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابو بکر صدیق کی زمین پر اللہ نے جنت اتار دی ہے. اس سے بڑی بات یہ کہ انہی کی زمین پر ہمارے آقا آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مزار رسول بھی ابو بکر کی زمین پر ہے, مزار عمر بھی ابو بکر صدیق کی زمین پر ہے. تو حضرات گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے مجھے وہ نفع پہنچایا کہ دوسرے کی کسی مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا. ابو بکر صدیق قدم قدم پر, بلکہ جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت مدینہ کے بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن بعد میں اسلام قبول کیا اور اتنا لٹایا نا دین پر, اتنا لٹایا کہ فرماتے جب موت کا وقت آیا نا تو سوائے ایک جوڑی کپڑا کے ان کے پاس کوئی اور لباس نہیں تھا. یہ سب کہاں گیا؟ اللہ اس کے رسول کے نام پر خرچ ہوتا رہا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اتنا لٹایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو وہ رتبہ ملا کہ غار میں بھی ساتھ رہے اور اب مزار میں بھی ساتھ میں ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، کتنا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا، سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور اس شان سے نکلوں گا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، سبحان اللہ، میں اس طرح اپنے مزار سے نکلوں گا۔ تو یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ حضرت گرامی ایک اور حدیث سن لیں آپ کہ اپنے مال کو، اپنے گھر کو، مکان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں جب یہ آ جائیں تو بندے کو کیا بچانا ہے اور کیا لٹانا ہے، یہی درس قرآن ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلسل حضور کے ساتھ رہتے تھے، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اپنے گھر سے صبح حضور کی بارگاہ میں آنے میں ذرا تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی۔ جب دیر ہوئی تو آپ دروازے پر جب آئے تو جو جہاں تشریف فرماتے سرکار وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں، دروازے باہر کھڑے اور حضور کے بالکل پہلو میں ایک دیہات سے آنے والا دیہاتی آدمی جو کسان تھا وہ بالکل حضور کے قدموں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں کہ اسے اٹھاؤں تو یہ دربار کی بے ادبی ہوگی، اور نہ اٹھاؤں تو حضور سے دور بیٹھنا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، بیٹھوں تو حضور کے پاس۔ سوچا کہ کیا کرنا چاہیے، دور بیٹھنا منظور نہیں اور محفل سے کسی کو اٹھانا ادب کے خلاف۔ آپ نے اپنا جیب ٹٹولا تو آپ کے جیب میں سونے کا ایک سکہ تھا۔ آپ نے سوچا یہ کب کام آئے گا، جلدی سے جیب سے سونے کا سکہ نکالا اور دروازے کے باہر کھڑے ہیں ایسے ہاتھ میں پکڑ کے، تاکہ وہ دیہاتی جو قریب بیٹھا ہوا نا اس کی نظر پڑ جائے اس پر۔ اب وہ دیہات سے آیا ہوا تھا، کسان آدمی تھا، کھیتی میں کام کرنے والا، اب اس کی طرف ایسے وہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک اس بندے کی نظر ابو بکر پر پڑی تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، وہ کہنے لگا مجھے دے گی کیا، چمک رہا ہے سونا، تو کہا ہاں تجھے دینا ہے۔ اب یہ بندے نے سونا کا سکہ دیکھا، یہاں سے اٹھ گیا، اٹھ کے باہر گیا، حضرت نے وہ سونے کا سکہ اسے دے دیا، جگہ خالی ہو گئی، آ کر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی حضور کے پاس آ کے بیٹھے نا تو ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلا یا رسول اللہ دنیا کا مال کتنا اچھا ہے، دنیا کی دولت کتنی اچھی چیز ہے۔ فوراً ہمارے آقا نے فرمایا ابو بکر دنیا کا مال کتنی بری چیز ہے۔ اب دو باتیں ٹکرا گئی، حضور کہہ رہے ہیں کتنا اچھا ہے اور آقا کہہ رہے ہیں کتنا برا ہے۔ اب اگلی بات ہونے والی تھی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی بات بعد میں ہو، پہلے یہ تو فیصلہ ہو جائے اچھا ہے کہ برا۔ ابو بکر کی طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے صدیق کا لقب دیا ہے اور آپ کے ہاں تو تصور نہیں ہو سکتا کہ غلط بیانی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم ہی بتا دو کہ یہ اچھا کیوں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، دربار بھر گیا تھا، آج اگر میرے پاس یہ دنیا کا مال نہ ہوتا تو میں آپ کے قدموں میں نہ آتا۔ آپ کے قدم کے پاس مجھے جو جگہ ملی یہ دنیا کی مال کی وجہ سے تو ملی ہے، اگر یہ مال میرے پاس نہ ہوتا، سونا نہ ہوتا، میں دور کے دور ہی رہ جاتا۔ آقا اس لیے میں نے اچھا کہا کہ اس سونے نے مجھے آپ کے قدموں میں بٹھا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے برا اس لیے کہا کہ ابو بکر جب تک وہ سونا تیرے جیب میں تھا تو دور تھا اور جو خالی تھا وہ میرے قریب تھا، تیرے جیب سے نکلا تو قریب آ گیا، جس کے جیب میں گیا وہ دور چلا گیا۔ پتا چلا یہ دنیا کا جو مال ہے نا، اگر اللہ رسول کے لیے ہے یہ مال آپ کو جنت میں بٹھا سکتا ہے، یہ مال آپ کو روضہ رسول پہ لے جا سکتا ہے، اور یہی مال اگر بچا بچا کے رکھو گے تو یہی مال ہمیں قارون بھی بنا دیتا ہے، یہی مال فرعون بھی بنا دیتا ہے، یہی مال شداد بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس مال کے ذریعے سے ہم اللہ رسول کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایک کسوٹی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو الحمدللہ مسجد چل رہی دیر ہو گئی، مجھے مختصر وقت میں کتنا کچھ بتا سکتا ہے آدمی، بہرحال 1:30 بجے کا نماز کا وقت مقرر ہے اور ہم اس سے آگے اور مزید 10 منٹ اور بڑھ گئے ہیں، میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔
दुनिया का माल है, आदमी कमाता है, जमा करता है, रखता है, और एक दिन ऐसा आता है कि फिर छोड़ के मर जाता है, वो दूसरों के हवाले हो जाता है। एक हदीस में आपको सुना दूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे ज़रा गौर कर, जिस माल को तू कहता है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, ज़रा गौर कर तेरा है क्या? फरमाया उसी माल में से तू पहनता है, उसी माल में से खाता है। आका फरमाते हैं उस माल में से जो तूने पहना वो पुराना हो गया। ये बहुत समझने वाली बात है, सरकार का फरमान है। तो उस माल में से जो तूने पहना वो पुराना होगा, उसी माल से जो तू खाएगा या खाया वो ज़ाया हो गया। रात को खाया, सुबह कहाँ गया? फरमाया उससे जो पहना वो पुराना, उससे जो खाया वो ज़ाया हो गया, और जो छोड़ के मर गया वो गैरों का हो गया। उस पर तो कोई और कब्जा जमा के बैठा हुआ है, कोई और अपनी शान शौकत का इजहार कर रहा है, तो मिट्टी में चला गया। फरमाया तेरा अपना क्या है? आका फरमाते हैं जिसे तू अपना कहता है ना, वही माल तेरा अपना है जो तू जिंदगी में अल्लाह के नाम पे खर्च करता रहे। फरमाया वो जो जमा होगा ना, जैसे ही मरेगा जो बचा है उस पर तो और कब्जा करेंगे, मगर कब्र में जब जाएगा तब पता चलेगा कि मेरा कौन सा है। वही माल जो मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है वही माल मेरा अपना माल था। लिहाजा हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो भी काम तन से, मन से, धन से जो भी हो सकता है वो करते रहना चाहिए, ताकि मौत के बाद हमें वो काम आ सके, हमारा अपना कहला सके। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़े खुशी होती है मुझे आप लोगों को देखकर। यहाँ कुछ नहीं था, अल्लाह का करम हो गया, मस्जिद बन गई और सारे लोग एक साथ मिल के अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। जुमे की तौफीक अल्लाह हमको आपको अता फरमाता है। जुमे में हम सब आप तमामी हजरात मिल जाते हैं, मुलाकात हो जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है। यहाँ हमारे शाहनवाज भाई हैं और कलीम भाई हैं, ये बड़े दीन के काम में जुस्तजू लेते हैं और दौड़ धूप करते रहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है इनसे जुड़ के काम करें और इसको आगे बढ़ाना, किस तरह से आगे बढ़ना है। जाहिर बात है ये अब हमको आप भी को सोचना है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई पैगंबर हमारे पास नहीं आएंगे, अब ये काम हमको बढ़ाना है। आज एक मस्जिद है, जाहिर बात है बाहर रोड पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अभी तो ठंडा मौसम है, गर्मी में क्या होगा, उस पर भी हमें और आपको गौर करना है कि एक से दो मस्जिद हो जाए और ऐसे लोगों की मस्जिद हो। मस्जिदें और भी होगी, हमें इनकार नहीं है, मगर हम वो मस्जिदें चाहते हैं जहां सजदा अल्लाह को और दिल मुस्तफ़ा की तरफ झुके, सुभान अल्लाह, जहां नमाज अल्लाह की पढ़ी जाए और नमाज के बाद सलाम मदीने वाले पर पढ़ा जाए, सुभान अल्लाह, वो उसकी जरूरत है। जब तक वो दोनों चीजें नहीं पाई जाएगी ना, तब तक फिर खाली मुजर्रद सजदों से कुछ नहीं होगा, खाली इबादत करने से कुछ नहीं होगा। इकबाल ने कहा था मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाओस, अगर बबू न रसीदी तमाम भूले भी। फरमा अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, क्योंकि नबी की जात ही मुकम्मल दीन है। बेशक नबी की जात मुकम्मल दीन है। अगर तू अपने आप को उनके कदमों तक न ले जा सका तो सारा दीन दीन नहीं है, अबू लहबी हो जाएगा, अबू लहब के नक्शे कदम पर तू चल पड़ेगा। तो हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का जो भी काम है कादरी मिशन के ज़ेरे निगरानी ये काम चलता है। यकीनन आप लोग भी हर जुमे को ताउन करते ही हैं और वो ताउन हमारी नज़र के सामने भी आता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कादरी मिशन ने जिस तरह यहाँ एक मस्जिद कायम की है, एक और जगह पर जहाँ मस्जिद की सख्त ज़रूरत थी वहाँ भी एक मस्जिद और तामीर हो रही है और करीब करीब 75% या 90% उसका काम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन चूँकि पैसा न होने की बुनियाद पर वो काम रुक जाता अगर रोका जाता, लेकिन हम लोगों ने पैसा कर्ज लेकर भी उसके काम को चलाया। वो मस्जिद पर अब तकरीबन 10-10.5 लाख रुपया कर्ज हो गया। आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर कोई ज़्यादा रकम वहाँ लिखवाना चाहता है ताकि जल्द से जल्द मस्जिद तामीर हो और वहाँ अल्लाह की इबादत हो सके, तो आप ज़्यादा रकम भी लिखवा सकते हैं। कलीम भाई के पास है, इमाम साहब के पास है, शानुद्दीन भाई के पास है, इनके पास आप लिखवा सकते हैं। इसके अलावा हमने कादरी मिशन के ज़ेरे इंतमामी, क्योंकि बड़ी रकम हर आदमी नहीं दे सकता, उसके लिए एक बेहतर तरीका हमने ये निकाला है कि गोश्त मांडा जो खाने की डिश है, ये 14 जनवरी को गोश्त मांडा का एहतमाम किया गया है
اس کا کارڈ آپ کو دیا جائے گا. اس کارڈ کی جو قیمت ہے وہ 150